آج کی کہانی بڑی عجیب کہانی ہے۔ یہ ایک باپ اور بیٹی کی کہانی ہے جو کہ دونوں پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں اور ایک لڑکی کے اوپر عاشق ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، دونوں باپ بیٹی ایک ہی لڑکی کے اوپر فدا ہو گئے اور دونوں ہی کی نظر اس لڑکی پر ٹک گئی۔ اب یہ اس لڑکی کو حاصل کر سکے یا نہیں کر سکے یا پھر کیا کہانی بنی، یہ تو سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو کہانی کا سننا ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کہانیوں کو سنیں اور دیکھ سکیں۔ چچا رشید کے انتقال کی خبر ہم دونوں باپ بیٹی کو جس وقت ملی تھی اس وقت ہم لوگ اپنی ڈیوٹی پر تھے۔ ہم پیشے کے اعتبار سے دونوں ڈاکٹر ہیں اور ایک ہی ہاسپٹل میں اپنے فرائض منصبی انجام دیتے ہیں۔ جب چچا رشید کی موت کی خبر ملی تو ہم دونوں ہی وہاں سے چھٹی لے کر آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ گاؤں پہنچ کر ہمیں پتہ چلا کہ چچا رشید کی آخری رسومات تو گاؤں کے لوگوں نے مل کر کے ادا کر دی ہیں، لیکن چچا رشید نے اپنے پیچھے ترکے میں صرف ایک بیٹی چھوڑی تھی۔ چچا رشید کوئی امیر آدمی نہیں تھا اور نہ ہی ہمارا اس کے ساتھ کوئی سگا رشتہ تھا۔ بس ایسا تھا کہ وہ کسی زمانے میں میرے باپ کے خدمتگار کے طور پہ رہا تھا اور میں بھی اسے چچا رشید ہی کہتی تھی۔ اسی وجہ سے جب اس کے مرنے کی خبر ملی تھی تو ہم لوگ اس کا پتہ کرنے کے لیے یہاں گاؤں تک چلے آئے تھے، لیکن یہاں ہمارے آنے سے پہلے ہی اسے دفنا دیا گیا تھا اور پھر اس کے کفن دفن کے بعد اس کے ترکے میں چھوڑی ہوئی صرف اس کی ایک بیٹی تھی۔ اس بیٹی سے ابھی تک ہم نہیں ملے تھے کیونکہ ابھی ہم گاؤں میں ہی موجود تھے اور ابھی تک اس کے گھر نہیں پہنچے تھے۔ گھر بھی کیا تھا، ایک چھوٹا سا 2 کمروں پہ مشتمل کچا سا مکان تھا جس کی کوئی خاص اہمیت گاؤں کے لحاظ سے نہیں تھی۔ یہ اپنا تھا یا کرائے کا ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا، لیکن اگر یہ اپنا بھی ہوتا تو چند لاکھ روپے سے زیادہ کا گھر نہیں تھا۔ ہمیں ان چیزوں سے ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ ہم شہر میں ایک بڑے بنگلے میں رہتے تھے اور اچھا کماتے تھے۔ ہم باپ بیٹی دونوں ہی ڈاکٹر تھے اور اپنے پیشے کو ہم اچھے طریقے سے اپنے پیشے سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ہم سرکاری ہاسپٹل سے بھی کماتے تھے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک پرائیویٹ کلینک بھی بنا رکھا تھا اور دونوں ہی جگہ پر ہم لوگ اچھے خاصے نوٹ چھاپ رہے تھے، اس لیے کسی چیز کی کمی ہم لوگوں کو نہیں تھی۔ گاؤں کے لوگوں سے فارغ ہونے کے بعد ہم چچا رشید کے گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے اور جب ہم چچا رشید کے گھر پہنچے تو ہم نے پہلی بار سکینہ کو دیکھا۔ کیا چیز تھی! میں نے تو جیسے سکینہ کو دیکھا میں تو پہلی نظر میں ہی سکینہ کے اوپر فدا ہو گئی۔ سکینہ کی عمر 22 برس تھی۔ 22 برس کی عمر میں بڑا بڑا جسم، خوبصورت آنکھیں اور گول مٹول سا چہرہ، لمبے بال جو کولوں تک آتے تھے اور اس لمبے بالوں کی وجہ سے تو وہ اور بھی زیادہ پیاری لگتی تھی۔ تھوڑی سی وجود کی تگڑی تھی یا تھوڑا سا وزن زیادہ تھا، شاید یہ گاؤں کی لڑکیوں کے لیے ایک عام سا مسئلہ ہے کیونکہ جب وہ دودھ، گھی، مکھن وغیرہ اس قسم کی چیزیں زیادہ استعمال کرتی ہیں تو یہ چیزیں ظاہری بات ہے کہ ان پہ تھوڑا فیٹ آ جاتا ہے، لیکن اس رنگ روپ میں وہ ایک شہزادی یا اپسرا لگ رہی تھی۔ اگرچہ وہ اپنے باپ کے مرنے کی وجہ سے اس وقت غم میں تھی، لیکن مجھے اس کے غم سے غرض نہیں تھی۔ مجھے تو وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں اپنے لیے بھاگ گئی تھی اور میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ کیونکہ اب اس کا کوئی آگے پیچھے رہا بھی نہیں ہے اور کوئی رشتہ دار عزیز بھی نہیں ہے، تو پہلی فرصت میں اس لڑکی کو میں اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گی اور یہ لڑکی میرے ساتھ رہے گی۔ ادھر میرا باپ، جسے کہ میں بڑی اچھی طریقے سے جانتی تھی، وہ بھی ایک نمبر کا میرے جیسا ہی سوچنے والا تھا، یعنی کہ اس کے دماغ میں بھی ایسے ہی خیالات زیادہ تر آتے تھے جیسے کہ میرے اپنے دماغ میں آتے تھے، لہٰذا شاید اس نے بھی اس لڑکی کو دیکھ کر کے وہی کچھ محسوس کیا تھا جیسا کہ میں نے محسوس کیا تھا، اور مجھے اس کی طرف سے بھی اسی بات کی توقع تھی کہ وہ بھی اس کو شہر لے جانا ہی چاہے گا۔ وہاں پر گاؤں میں کسی کو اس بات سے اعتراض بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک لڑکی جس کے نہ کہ اب ماں باپ رہے، نہ کوئی بھائی بہن ہے اور نہ ہی کوئی اور سر پر ہاتھ رکھنے والا ہے، ایسے میں وہ ایک 22 سالہ جوان لڑکی کہاں جائے گی؟ کسی یتیم خانے یا دارالعمان میں دینے سے تو بہتر تھا کہ ہم اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے، اور پھر ہم دونوں ہی باپ اور بیٹی ظاہری بات ہے کہ اسے پسند کر بیٹھے تھے اور ہم دونوں کو ہی وہ پسند آئی تھی۔ لہٰذا سکینہ جب اپنے غم سے تھوڑی سی باہر آئی اور 1-2 دن مزید گزر گئے تو اب سب کو اپنے اپنے گھروں کے جانے کا خیال آیا۔ سکینہ اس بات کو لے کر کے پریشان تھی کہ وہ اب
اس گھر میں اکیلی کیسے رہے گی، لیکن یہاں پر ہم لوگوں کی ہمدردی کام آئی اور ہم اسے لے کر کے اپنے ساتھ شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم سکینہ کو یہاں سے شہر میں اسی لیے لانا چاہتے تھے کہ ہم دونوں ہی اس پر فدا ہو چکے تھے۔ ہمیں اس بات سے غرض نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں، وہ کیا سوچتی ہے، لیکن ہم دونوں باپ بیٹی اسے یہاں پر لے آئے تھے اور پھر ایسا طے پایا کہ سکینہ میرے ساتھ میرے کمرے میں سوئے گی۔ ظاہری بات ہے کہ میں لڑکی تھی اور اسے میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں ہی سونا پڑتا۔ اگرچہ گھر میں اور بھی کمرے موجود تھے اور وہ ان کمروں میں جا کے کسی علیحدہ کمرے میں بھی سو سکتی تھی، لیکن میں نے ہی اس بات پہ زور دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں سوئے گی۔ اس بات کو لے کر کے میرے باپ نے ہلکا سا احتجاج کیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ میرا باپ بھی اس بات کو بڑی اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں، تو لہٰذا وہ میرے ساتھ ہی زیادہ بہتر محسوس کرے گی اور میرے ساتھ ہی سوئے گی۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ لوگوں کو کھل کر کے بتا دوں، میں ایک لڑکی ضرور تھی لیکن میں لڑکی نہیں تھی۔ میرے اندر ساری عادتیں وہی تھی جو کہ ایک لڑکے کے اندر ہوتی ہیں، لہٰذا میں صرف اب نام کی ہی لڑکی تھی۔ لہٰذا میں نے اپنے ساتھ سکینہ کو سلانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور سکینہ میرے ساتھ ہی سونے لگی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں سکینہ میرے ساتھ سونے لگی تھی، تو کچھ ہی دنوں میں اپنی اصلیت پر بھی آنے والی تھی۔ میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا اپنا مزید تعارف کروا دوں۔ میرا نام مہر انگیز ہے اور میں جو ہے ایک، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ہوں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں صرف نام کی ہی لڑکی تھی۔ میں نے اپنا جینڈر ٹرانس کر لیا تھا، یعنی کہ میرا اب جینڈر لڑکی کا نہیں رہا تھا۔ اب میں دکھنے میں لڑکی ضرور دکھائی دیتی تھی، لیکن اندر سے میں ایک لڑکا بن چکی تھی۔ اس بات کا میرے باپ کو بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ یہ کام میں نے اس وقت کروایا تھا کہ جب میں ایک یورپی ٹرپ پر گئی تھی اور وہاں پر جا کر یورپ کے ڈاکٹروں سے میں نے اپنا ٹرانس جینڈر کا آپریشن کروا لیا تھا، اور اس آپریشن کے چلتے اب میں مکمل طور پر ایک لڑکے کا روپ دھار چکی تھی۔ میرے اندر وہ سب چیزیں موجود تھیں جو کہ ایک لڑکی میں ہوتی ہیں، لیکن میرے اندر اب نسوانیت نہیں تھی۔ میرے اندر وہ تمام شوق آ چکے تھے جو کہ لڑکوں کے ہوتے ہیں۔ اب میں نے اپنے کمرے میں سکینہ کو سلانا شروع کر دیا اور سکینہ میرے کمرے میں سوتی رہی۔ شروع میں تو میں نے کچھ بھی ایسی بات نہیں کی، نہ ہی اسے اس بات کا احساس ہونے دیا کہ وہ ایک لڑکے کے ساتھ سو رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ شاید اس نے اس بات کو محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ سو رہی ہے۔ اکثر آدھی رات کو جب کہ ہم لوگ سو رہی ہوتی، وہ ایک دم سے اٹھ کر کے بیٹھ جاتی اور مجھے کہتی، باجی مہر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی لڑکا ہے جو کہ مجھے چھیڑ رہا ہے۔ تو میں ہنس کر اس بات کو پوچھتی کہ کون لڑکا ہو سکتا ہے، کمرے کی لائٹ اچھی طرح سے بند ہے اور پھر دیکھ سکتی ہو کہ دروازے پہ کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازے اندر سے بند ہیں، کھڑکی اندر سے بند ہیں۔ اس کمرے میں صرف ہم دو ہی لوگ ہیں، ایک تم ہو اور میں ہوں، اور تمہیں کون چھیڑ سکتا ہے؟ پھر وہ مطمئن ہو کر کے مجھ سے لپٹ کر کے سو جاتی۔ شاید وہ اس بات کو محسوس کرتی تھی کہ وہ اکیلی رہ گئی ہے، اور شاید میں بھی اسی بات کو لے کر کے اسے تسلی دیتی تھی کہ تم شاید اکیلی رہ گئی ہو اور تمہارے ماں باپ بھائی بہن کوئی بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے شاید تمہیں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ وہ پھر اس بات کو لے کر کے مجھ سے لپٹ کر سو جاتی اور کہتی، باجی آپ ٹھیک کہتی ہیں، شاید میں جو ہے وہ اب تھوڑی سی ہل گئی ہوں۔ اسی بات کو چلتے جو ہے وہ کچھ دن مزید گزر گئے۔ میرے اصلیت کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی، اور میری اصلیت کے بارے میں وہ تو کیا، میرا باپ بھی نہیں جانتا تھا۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک روز میرا باپ مجھے کہنے لگا، میرے باپ کا نام تو ڈاکٹر مجاہد تھا، لیکن مجاہدوں والی کوئی اس میں بات نہیں تھی۔ اب تک بہت سی شکایات ہاسپٹل میں بھی میرے باپ کے نام پر آ چکی تھی، کبھی نرسوں کو لے کر، کبھی کسی لیڈی ڈاکٹر کو لے کر۔ اسی طریقے سے میں اپنی باپ کی اصلیت سے بھی واقف تھی۔ وہ تو پتہ نہیں کس طریقے سے یہاں پہ گزارا کر رہا تھا کہ جب سے سکینہ گاؤں سے آئی تھی، میں نے سکینہ کو اپنے کمرے میں سلا رکھا تھا۔ اس وجہ سے سکینہ بھی شاید کوئی اس کے ہاتھ سے بچ گئی تھی، لہٰذا میں نہیں چاہتی تھی کہ سکینہ جیسی چیز کو اپنے باپ کے ہتھے لگنے دوں، اور سکینہ جو ہے وہ میرے باپ کے پاس چلی جائے، اور پھر میرا باپ جو ہے وہ سکینہ کے ساتھ کچھ ایسا کر گزرے کہ جس کے لیے میں کل کو جو ہے وہ شرمندہ ہوں۔ ہاں، اگر میں سکینہ کے ساتھ خود کچھ کر گزرتی تو اس کے لیے مجھے شرمندگی نہیں ہونی تھی، کیونکہ میں بہرحال لڑکی تھی، لیکن لڑکی ہونے کے باوجود میں لڑکا ہو چکی تھی۔ ٹرانسجینڈر کے بعد میں نے اپنا جینڈر تبدیل کر لیا تھا، لیکن یہ جینڈر تبدیل کرنا ظاہری بات ہے کہ مجھے اس حد تک نہیں لے کے جاتا تھا جس حد تک ایک مرد جا سکتا تھا۔
مرد کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، جس کو قدرت نے مرد پیدا کیا ہے وہ قدرت کی طرف سے مرد ہی ہوتا ہے، لیکن جو قدرت کی طرف سے مرد پیدا نہیں ہوا ہے اور اپنے جینڈر کو ٹرانس کرتا ہے، اس کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ وہ معاملات نہیں ہوتے جو کہ اوریجنل مرد کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لہٰذا میرے پاس رہتے ہوئے سکینہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن اگر میرا باپ کوئی ایسی حرکت کرے گا یا کوئی ایسی بات کرے گا تو اس کے لیے لے کر کے سکینہ کو کافی خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے اسے باپ کے پاس یا پھر کسی اور علیحدہ کمرے میں نہیں سونے دیا تھا، کیونکہ مجھے اپنے باپ کی طرف سے خطرہ ہی لگا رہتا تھا۔ میں پوری طرح سے سکینہ کا خود دھیان رکھتی تھی اور ذرا بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس روز جب ہم صبح کی چائے پی کر کے تھوڑا سا لان میں ٹہلنے کے لیے چلے آئے تھے اور سکینہ جو ہے وہ ابھی تک سو رہی تھی، کیونکہ اس نے رات کو بخار کی شکایت کی تھی اور ہم نے اسے دوائی دے کے ریسٹ کرنے کے لیے کہا تھا، اس لیے وہ ابھی تک اٹھی نہیں تھی۔ یہاں پر چلتے ہوئے میرے باپ نے گور کر کے مجھے دیکھا اور مجھے کہنے لگے، مہر تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم نے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے جب سے ہم اسے گاؤں سے لے کر کے آئے ہیں، بھائی زیادہ نہ صحیح ایک آدھ دن کے لیے ہی اسے میرے حوالے کر دو۔ اب میں نے مسکرا کر کے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا میں آپ کی حرکتوں کو جانتی نہیں ہوں یا مجھے آپ کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میں اسے آپ کے حوالے کر دوں؟ تو کہنے لگے، دیکھو کیا کروں، تمہارے سامنے ہی ہے، میں تو اس سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اور پھر تم مجھ پہ اس قدر شک کیوں کرتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ جو بھی آج تک الزام مجھ پر لگے ہیں، کوئی بھی الزام مجھ پہ ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ میں نے کہا، میں مانتی ہوں کہ آپ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا ہے، یہ تو آپ کی چترائی ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے آپ کو دودھ میں سے بال کی طرح نکال لیا ہے اور آپ کے اوپر کوئی بھی الزام یا کوئی بھی اس قسم کی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات آپ میری یاد رکھیے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں اور میں اپنے باپ کو یعنی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں۔ کہنے لگے، اچھا پھر ایک کام تو کر سکتی ہو، اگر تم ایک کام کر دو تو پھر یہ جو ہے سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا، تمہیں مجھ پر شک بھی نہیں کرنا پڑے گا اور سارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، اچھا مجھے بتائیے، اگر کام ٹھیک ہوگا، جائز ہوگا تو میں کروں گی۔ میرا باپ کہنے لگا کہ یار کام تو جائز ہی ہے، تم یقین کرو کہ میں نے جب سے اس لڑکی کو دیکھا ہے میں تو اس لڑکی پہ فدا ہو گیا ہوں۔ اب تم کہتی ہو کہ اس لڑکی کے ساتھ میں کچھ ایسا نہ کروں اور تم جو ہے وہ اس لڑکی کو اس پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہو، تو اس لیے میں نے اس ساری بات کو لے کر کے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے چلتے جو میرا فیصلہ ہے یہ تمہیں ماننا ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے آپ بات کریں، اگر آپ کا فیصلہ مجھے پسند آئے گا اور آپ کی بات مجھے سمجھ آئے گی تو میں اس بات کو تسلیم کروں گی، اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر میں آپ سے یہیں پہ معذرت کر لوں گی۔ اب میرا باپ تھوڑی دیر تک سوچ میں پڑ گیا اور اسے واقعی میں اپنی بہت بڑی دیوار دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ مجھ کو گرائے بغیر وہ اس لڑکی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کو پسند کرتی تھی، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے اسے خطرہ ہو سکے، لیکن میرا باپ اسے پسند کرتا تھا، یہ بات خطرناک ہو سکتی تھی۔ کل کو میں اپنا کوئی بھائی بہن نہیں چاہتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ کل کو میری ایک چھوٹی بہن آ جائے یا میرا ایک چھوٹا بھائی آ جائے۔ ویسے بھی سکینہ کی اور میری عمر کا 10 سال کا فرق تھا، میں اس وقت 32 سال کی تھی، ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ میرے باپ نے اگرچہ میری شادی کو لے کر کے بڑا واویلا مچایا تھا اور میرا باپ میری شادی کروانا چاہتا تھا، ہاسپٹل کے کئی ایک ڈاکٹر تھے جو کہ مجھے پسند کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ میں ان سے شادی کرنے کے لیے حامی بنوں، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ایک ٹرانسجینڈر آپریشن کرا رکھا تھا اور اس کے تحت تو میں ایک لڑکا تھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر کے تو اپنی زندگی گزار سکتی تھی، لیکن ایک لڑکے کے ساتھ شادی کر کے میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ کسی کو کیونکہ میری اصلیت کے بارے میں پتہ نہیں تھا، میرا باپ بھی میری اصلیت کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اس لیے سب ہی میری شادی کو لے کر کے چمگوئی میں رہتے تھے اور اس بات کی فکر کرتے تھے کہ میں جتنی جلدی ہو سکے شادی کر لوں۔ لوگ مجھے میری عمر کا تانا دیتے تھے کہ تو 32 سال کی ہو گئی اور ابھی تک تو نے جو ہے وہ شادی نہیں کی ہے۔ میں نے کہا کہ میں 132 کی بھی ہو جاؤں تو آپ کو اس بات کو لے کر کے کیا پرواہ ہے، میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں اس کو جیوں، آپ لوگوں کو اس سے کیا مسئلہ ہے۔ لہٰذا لوگوں نے باتیں کرتے کرتے آخرکار باتیں کرنا بند کر دی تھیں اور اب کوئی بھی شخص مجھ سے میری شادی کو لے کر کے سوال نہیں کرتا تھا۔ یہاں پر میرے ساتھ بھی الٹا معاملہ تھا۔ ہاسپٹل میں کچھ ایک نرسیں یا پھر ایک آدھ ڈاکٹر ایسی تھی، لیڈی ڈاکٹر ایسی تھی کہ جس کو لے کر کے میرے من میں اس کے لیے خیال آتا تھا کہ کاش میں ان سے شادی کر پاتی یا پھر میں ان کو اپنی بیوی بناتی،
اس لیے میں ان کے ساتھ تو شادی کرنے میں انٹرسٹ تھی، کیونکہ میں ظاہری بات ہے کہ اندر سے لڑکا تھی لیکن باہر سے لڑکی لگ رہی تھی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر یا نرسیں میری اصلیت سے واقف تو نہیں تھی، اور نہ ہی میں اپنی اصلیت ان پر کھول سکتی تھی۔ اس لیے ان باتوں کو لے کر کے جو ہیں باتیں وہ زیادہ تر آئی گئی ہو چکی تھیں، اور اب میری شادی کا ذکر بہت کم ہی لوگ میرے ساتھ کرتے تھے۔ اس روز جب میرے باپ نے یہ بات محسوس کی کہ میں سکینہ پر اپنا حق جمائے بیٹھی رہوں گی اور سکینہ کو اپنے باپ کے حوالے نہیں کروں گی، تو میرے باپ نے ایک پینترا کھیلا اور اس پینترے کا پاسا اس نے مجھ پر پھینکا۔ اس نے کہا کہ بھئی دیکھو، ایسا ہے کہ تمہیں اگر کسی چیز کا ڈر یا خوف ہے تو اس کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں سکینہ کو باقاعدہ اپنے نکاح میں لے لیتا ہوں اور اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ اس میں یہ ہوگا کہ میں اپنی شادی کرنے کے بعد اسے اپنی بیوی بنا کر کے گھر لے آؤں گا، وہ میری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں رہے گی، پھر تو تمہیں ہم دونوں بھی کسی بھی چیز کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور تم کسی قسم کا کوئی اعتراض پھر کر بھی نہیں پاؤ گی۔ سکینہ کی شادی واقعی ایک مسئلہ تھا، کیونکہ سکینہ کی شادی تو بہرحال کرنی تھی۔ آج نہیں تو کل میں اس کی شادی کے لیے کوئی نہ کوئی لڑکا بھی دیکھتی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اب اس کی ذمہ داری میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی۔ لیکن یہ بات بھی بالکل صحیح تھی کہ اگر میں سکینہ کی شادی کسی لڑکے کے ساتھ کرواؤں گی، کل کو اچھا لڑکا بھی مل سکتا ہے، برا لڑکا بھی مل سکتا ہے، اچھا خاندان بھی مل سکتا ہے، برا خاندان بھی مل سکتا ہے، تو اس کے لیے پنگے ہی پنگے ہوں گے۔ اب اس کی ذمہ داری جو میں نے اٹھا لی تھی، اور وہیں پر گاؤں میں پردھان بنی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو میں اپنی بہن بنا کے ساتھ لے کر کے جاؤں گی، ظاہری بات ہے ایسی ہی بات کر سکتی تھی، لہٰذا میں اب اس کو لے کر کے آئی تھی اور اس کی ذمہ داری بھی میں نے لی تھی، تو ظاہری بات ہے کہ یا تو اب دو کاموں میں سے ایک کام ہو سکتا تھا، یا تو اس کے لیے کوئی اتنا اچھا نہ لڑکا مل جائے کہ جس کے ساتھ اس کی شادی کر کے میں مطمئن ہو جاؤں۔ اب ظاہری بات ہے کہ میں اس کی شادی کسی کے ساتھ بھی کر کے مطمئن نہیں ہوتی، مجھے اندر ہی اندر یہ پریشانی کھائے رہتی کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی، اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہوگا یا برا۔ لہٰذا ان باتوں کے پیش نظر میں اس سے جو ہے وہ واقعی کسی جگہ پر بیاہ نہیں سکتی تھی، اس کی شادی کسی جگہ کروا نہیں سکتی تھی، اور اس کی شادی اگر کروانی تھی تو کم از کم مجھے ابھی کوئی بھی ایسا لڑکا دکھائی نہیں دے رہا تھا جس لڑکے کو لے کر کے میں مکمل طور پر اعتبار کر سکوں اور اس کی شادی جو ہے وہ پورے دھوم دھام کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ کروا سکوں۔ لہٰذا یہاں پر میرے باپ نے مجھے یہ آفر کروا دی تھی کہ وہ شادی کرے گا اور شادی کر کے سکینہ کو اپنی بیوی بنا لے گا۔ اس بات کو لے کر کے میں نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگ لیا تھا، کیونکہ یہ بات مجھے تھوڑی دل کو لگ رہی تھی۔ اگر سکینہ کو باہر کسی جگہ شادی کر کے دوں گی، کل کو اس پہ کوئی ظلم زیادتی ہوگی یا پھر کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو مجھے اس چیز کا پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اگر میں اس سے اپنے گھر میں ہی اپنے ہی باپ کے ساتھ بیاہ دوں گی، تو میرے باپ کی عمر اس وقت 65 سے 70 کے درمیان ہے، وہ ایک اچھا خاصا بوڑھا انسان ہے، اب اس کی وہ صحت وہ جان بھی نہیں رہی ہے، لہٰذا اگر اسے میں اس کے ساتھ بیاہ دیتی ہوں تو کل کو ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا باپ 2 سال 4 سال 5 سال پتہ نہیں کتنا جیتا ہے، کتنی اس کی عمر باقی ہے۔ جب میرا باپ مر جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ یہ میری باپ کی بیوہ کہلائے گی، اور بیوہ کہلانے کے بعد یہ صرف کہیں بھی نہیں جا سکے گی، اس سے میرے ساتھ یہیں اسی گھر میں رہنا پڑے گا۔ اس میں مجھے یہ فائدہ ہے کہ یہ میری ماں بھی ہوگی، سوتیلی ماں بھی ہوگی، اور میری دوست بھی ہوگی، اور میری سہیلی بھی ہوگی۔ ایسے میں اسے اپنے ساتھ یہاں رکھ سکتی ہوں، کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں اگر ساری زندگی شادی نہ کروں، ظاہری بات ہے وہ اب میں کر بھی نہیں سکتی تھی، جو میں نے اپنا آپریشن کرایا تھا اس آپریشن کے کرتے تو میں بالکل شادی نہیں کر سکتی تھی۔ لہٰذا اس میں ایک ہی چیز میرے ذہن میں تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی تو نہیں کر سکوں گی، ظاہری بات ہے کہ میں اس کے سامنے بھی شو نہیں کر سکتی تھی کہ میں اندر سے لڑکا ہوں۔ لہٰذا اگر اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ کر سکتی تھی کہ اگر ساری زندگی اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے تو اس کی شادی اپنے باپ کے ساتھ کروا دوں۔ لہٰذا میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں اس کی شادی اپنے باپ کے ساتھ کروا دوں، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی بھی اسی طریقے سے گزر جائے گی، اور یہ میری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے میں نے سکینہ سے بات کی، اور سکینہ اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ باجی آپ کیسی بات کر رہی ہو،
آپ مجھ سے 10 سال بڑی ہو اور آپ مجھے اپنے ابو کے ساتھ شادی کرنے کا بول رہی ہو۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ جو کہ مجھ سے عمر میں بھی ڈبل سے بھی زیادہ ہے، وہ آپ سے بھی بڑا ہے، آپ سے بھی دگنی عمر کا ہے، میں اس کے ساتھ شادی کے لیے کیسے حامی بھر سکتی ہوں؟ یہاں پر میں نے سکینہ کو ایک بات سمجھائی، میں نے کہا سکینہ دیکھو میری بات سنو، میں جو تمہیں بات بتانے جا رہی ہوں یہ تمہیں شاید علم نہیں ہے، تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، تم ایک یتیم لڑکی ہو، تمہارے کوئی رشتہ دار یا کوئی عزیز بھی نہیں ہے، تمہاری میں شادی کرواتی ہوں۔ سنو، کسی بھی لڑکے کے ساتھ اپنے ڈاکٹروں میں سے کوئی دیکھتی ہوں، کوئی اچھا سا ڈاکٹر کوئی کمپاؤڈر کوئی دیکھ کے تمہاری شادی کروا دیتی ہوں، تم وہاں پر شادی ہو کے چلی جاتی ہو، کل کو تم ہمارے پاس آتی ہو، کہتی ہو کہ میں اپنے گھر میں خوش نہیں ہوں، وہ تمہیں مارتا ہے، پیٹتا ہے، تم پہ ظلم کرتا ہے، یا پھر تمہیں جو ہے وہ خوش نہیں رکھتا، کچھ کھانے کو نہیں دیتا، کچھ پہننے کو نہیں دیتا، تمہیں اچھے طریقے سے تمہارا خیال نہیں رکھتا، تو کیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے ضرور، ظاہری بات ہے کہ تمہاری ذمہ داری لی ہے، لیکن تم خود سوچو کہاں تک چلیں گے؟ اگر تمہیں کوئی ایک برا لڑکا مل گیا تو ہم تمہیں کہاں تک سپورٹ کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم عدالت کچہری جا کے تمہاری طلاق لے لیں گے اور تم یہاں پہ دوبارہ سے اس گھر میں آ کر کے بیٹھ جاؤ گی۔ اب یہ ہے کہ پھر تمہارے لیے تھوڑا عرصہ گزر جائے گا تو تمہاری زندگی پڑی ہوگی، ہم یہی سوچ کر تمہارے لیے کوئی اور لڑکا دیکھیں گے، پھر تمہاری شادی کروائیں گے، وہ اچھا بھی نکل سکتا ہے، برا بھی نکل سکتا ہے، اور اگر وہ برا نکلا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کہاں پہ جائیں گے؟ اس لیے دیکھو، یہاں پر جو چیز میں تمہیں سمجھا رہی ہوں اس کو سمجھو، اور اگر اس کو سمجھو گی تو میرے خیال میں تم اپنے لیے اچھا فیصلہ کرو گی۔ تم نے کرنا یہ ہے کہ تم نے میرے باپ کے ساتھ نکاح کر لینا ہے، شادی کر کے میری ماں بھی بن جاؤ گی، میری سہیلی بھی رہو گی، اسی گھر میں رہو گی، میری آنکھوں کے سامنے رہو گی، میرا باپ میرے ہوتے ہوئے تم پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکے گا اور نہ وہ تم پہ کوئی ظلم کرے گا، تمہیں کھانے کو، لگانے کو، پہننے کو سب کچھ ملے گا۔ پھر یہ ہے کہ تم جیسا کہ کہہ رہی ہو کہ میرے باپ کی عمر بہت زیادہ ہے، تو کب تک؟ ایک عمر ہے، ایک تقاضا ہے، ہو سکتا ہے زندگی کا موت کا کسی کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے پہلے مر جانا ہے، کس نے بعد میں مرنا ہے، لیکن عمر کا تقاضا یہی کہتا ہے کہ میرا باپ 5-10 سال سے زیادہ نہیں جی سکے گا۔ اب اس 5-10 سال میں اگر میرا باپ اس دنیا میں نہیں رہتا تو کیا ہوگا کہ اس دوران ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2 بچے بھی ہو جائیں، اور اگر 1 یا 2 بچے بھی ہو گئے اور میرا باپ نہ رہا تو میں تم مل کر انہیں پال سکتے ہیں، انہیں سنبھال سکتے ہیں، انہیں پورے طریقے سے ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ اگر میرا باپ نہیں رہتا تو اس کے بعد یہ ہے کہ میں ہوں جہاں پر اس گھر میں ہوں، تمہاری پوری طرح سے دیکھ بھال کرنے کے لیے ہوں اور تمہیں پوری طرح سے سنبھالنے کے لیے موجود ہوں۔ اس نے کہا باجی میری بات سنیں، آپ کی بات کافی حد تک درست ہے، لیکن لوگ بھی تو اپنی بچیوں کی شادی کر کے باہر دیتے ہیں نا، کسی کو کیا پتا ہوتا ہے کہ کیسا لڑکا ملے گا، وہ لوگ اچھے نکلیں گے یا برے نکلیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی لڑکا دیکھ کر نے میری شادی کروا دو، مجھے آپ کے باپ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ اب میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم ایسا ہی کرنا چاہتی ہو تو میں کوئی لڑکا دیکھ کے تمہاری شادی کروا دیتی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی ایسا لڑکا مل گیا کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اور تمہارے ساتھ یہی سب کچھ ہوا جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے، تو پھر تم نے ایک بات یاد رکھنی ہے، اگر تم نے دوبارہ ہم لوگوں سے رابطہ کرنا ہے اور ہم لوگوں کو اس معاملے میں لے کر کے آنا ہے کہ بھی ہم تمہارے لیے کچھ کریں، تو پھر ہم دونوں باپ بیٹی یہی تمہارے لیے کر سکیں گے کہ تمہیں وہاں سے تو ہم تمہاری جان چھڑوا دیں گے، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم وہاں سے جان چھڑوا کر اپنے ساتھ کوئی بچی بچہ لے آتی ہو تو اس بچی بچے کو ہم لوگ کبھی بھی سہارا نہیں دیں گے اور اسے اپنا نہیں سمجھیں گے۔ اگر تم اپنی اس ضد کو چھوڑ کر کے وہ کام کرتی ہو جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے، تو پھر تم جاؤ اور جا کر کے تیاری کر لو، ہم تمہارے ساتھ وہی کام کریں گے، یعنی کہ میں اپنے باپ کے ساتھ تمہاری شادی کروا دوں گی۔ لیکن اگر تم میرے باپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہو نہ کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم شادی کر کے جس بھی گھر جاؤ گے ہم کوشش یہی کریں گے کہ اچھے سے اچھا لڑکا دیکھ کر تمہاری شادی کریں، لیکن کل کو اگر وہ لڑکا برا نکل آیا یا اس لڑکے نے تمہارے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا تو ہم تمہاری آزادی تو وہاں سے کروا دیں گے، لیکن اس کے بعد پھر تم اپنے فیصلوں میں بھی آزاد ہو، اپنے معاملات میں بھی آزاد ہو، اور ہم کبھی بھی تمہارے ساتھ کسی بھی مسئلے میں شامل نہیں ہوں گے۔ خاص طور پر اگر تم اس لڑکے کی کوئی اولاد پیدا کرتی ہو اور تمہارے گود میں اس کا کوئی بچہ ہوتا ہے تو ہم اس بچے کو لے کر کے تمہیں کبھی بھی نہیں اپنائیں گے۔ میری ان باتوں سے وہ تھوڑی دل برداشتہ ہوئی، لیکن اس نے اس بات کی رٹ لگائے رکھی کہ وہ
شادی کسی لڑکے سے ہی کرے گی، میرے باپ سے شادی نہیں کرے گی۔ اس نے میرے باپ کو ہمیشہ اپنے باپ کی جگہ یا پھر اس سے بھی بڑھ کر دیکھا تھا، اس لیے وہ میرے باپ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلے دن یہ باتیں میں نے اپنے باپ کے کانوں میں ڈال دیں اور میرے باپ نے بھی ان باتوں کو سمجھ لیا۔ وہ بھی سکینہ کی ضد کے آگے کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ زبردستی اسے حاصل کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس کے آگے سب سے بڑی چٹان بن کے میں کھڑی تھی اور میرے ہوتے میرا باپ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ اس لیے یہی فیصلہ قرار پایا کہ اب ہم لوگ جو ہے وہ دونوں ہی اس کے لیے مل کر کے کوئی اچھا سا لڑکا ہاسپٹل سے ہی دیکھیں گے اور اس کی شادی اس کے ساتھ کروا دیں گے۔ سکینہ کوئی زیادہ پڑھی لکھی لڑکی نہیں تھی، اس لیے ہم نے جہاں پر بھی اس کے رشتے کی بات چلائی، سب نے اس کی کوالیفیکیشن ایجوکیشن کے بارے میں سوال کیا۔ پھر گاؤں کی ہونے کے ناطے بہت سی رکاوٹیں تھیں جو کہ اس کے رشتے میں آ رہی تھیں۔ اس بات کا ہم گھر میں آ کر کے خلاصہ کرتے تھے اور اس سے بھی ان باتوں کے بارے میں پتہ چل رہا تھا کہ کوئی بھی زیادہ پڑھا لکھا ڈاکٹر یا کوئی ایک اچھی کمائی کرنے والا شخص اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ اس کی تعلیم کم ہے۔ اس بات کو اس نے خود بھی محسوس کیا تھا کہ ایک دو مرتبہ وہ ہمارے ساتھ ہاسپٹل بھی آئی تھی، لوگوں نے اسے دیکھ کر پسند ضرور کیا تھا کہ یہ بڑی خوبصورت ہے اور ہر لحاظ سے جاذب نظر ہے، لیکن صرف خوبصورتی میٹر نہیں کرتی تھی، لوگ اس کی ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن اور دیگر معاملات بھی ہم سے پوچھتے تھے۔ ایک دو لوگوں نے ہاسپٹل میں ہی اس کے رشتے کو اس کے سامنے ہی ریجیکٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھیں بھی ایسا ہے کہ مانا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور گاؤں کی پلی بڑی ہے، ہر لحاظ سے قابل ذکر ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ شادی کرنا اپنے بیٹے کی اس لیے نہیں پسند کریں گے کہ یہ ایجوکیشن کے اعتبار سے کمزور ہے، اس نے 5-7 کلاسوں تک نہیں پڑھ رکھا ہے اور ہمارا بیٹا جو ہے اس نے MBA کر رکھا ہے، کوئی کہتا کہ وہ MBBS کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا وہ ماسٹر ہے، کوئی کسی جاب پر بتاتا اور کوئی کسی جاب پر بتاتا۔ اس لیے ہاسپٹل سے اس کے سامنے جب 2-3 انکار ہوئے تو اسے اس بات کا احساس ہوا کہ واقعی اس کی تعلیم جو ہے اس بات کے آڑے آ رہی ہے اور اسے زیادہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ اب اس وقت عمر میں یا ان معاملات کو لے کر کے اپنی تعلیم تو نہیں شروع کر سکتی تھی۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی اور گاؤں کی لڑکیاں ویسے بھی وقت سے پہلے بیائی جاتی ہیں، اسے اپنی عمر زیادہ لگ رہی تھی کہ اب میں 20-22 سال کی ہو چکی ہوں، میری شادی ہو جانی چاہیے۔ لہٰذا اب بڑے بڑے گھروں کو چھوڑ کر کے ہم لوگوں نے مڈل کلاس گھروں کا رخ کیا اور پھر ان مڈل کلاس گھروں میں ایک فیصل کا گھر ایسا نکلا جو کہ ہمارے ہاسپٹل میں ایک کمپاؤنڈر کے طور پر کام کرتا تھا۔ وہ ایک کمپاؤنڈر تھا اور زیادہ بڑے گھر سے نہیں تھا، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا۔ لہٰذا جب اس کے والدین کے ساتھ ہم نے رشتے کی بات چلائی تو اس کے والدین سکینہ کو گھر دیکھنے کے لیے آئے اور پھر بیٹھ کے ہم لوگوں نے بات چیت طے کر لی اور سکینہ کی شادی جو ہے وہ فیصل سے ہونا قرار پائی۔ لہٰذا اسی طریقے سے فیصل جو تھا وہ سکینہ کو بیاہ کر کے لے گیا اور پھر ہم دونوں باپ بیٹی ایک دفعہ پھر صرف شکل دیکھتے رہ گئے۔ سکینہ کو میں بھی پسند کرتی تھی اور میرا باپ بھی بہت پسند کرتا تھا، لیکن یہ لڑکی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ لیکن ہم بڑی اچھے طریقے سے یہاں کے لوگوں کو بھی جانتے تھے، یہاں کی سوسائٹی سے بھی واقف تھے اور اپنے شہر کے لوگوں کے مزاج سے بھی آشنا تھے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ لڑکی زیادہ عرصہ فیصل کے گھر ٹک پائے گی۔ کوئی امیر گھر کا پڑھا لکھا لڑکا تو اسے لے کر کے نہیں گیا تھا، فیصل لے کے گیا تھا جو کہ ایک کمپاؤنڈر تھا اور ایک حد تک ہی پیسے کماتا تھا۔ فیصل کی زیادہ تنخواہ نہیں تھی، وہ ایک مہینے کا 80,000 سے 1,00,000 روپے تک کماتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں تھی جو کہ اس کے گھر کے لیے قابل قدر ہو۔ وہ ایک مکان میں رہتا تھا جو کہ اگرچہ اس کا اپنا تھا لیکن کوئی خاص مکان نہیں تھا، اور پھر اسی طرح اس کے گھر میں وہ سہولتیں وہ چیزیں نہیں تھیں جو کہ ہمارے گھروں میں موجود تھیں۔ ان کو بہت سے مسائل کا سامنا تھا، بجلی بل، گیس، خرچے اخراجات ان کے لیے بڑے معنی رکھتے تھے، ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں تھیں۔ ہم لاکھوں میں کماتے تھے اور لاکھوں میں اڑاتے تھے، لیکن وہ چند ہزار روپے کمانے والا اب پتہ نہیں کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ گزارا کر پائے گی یا نہیں، کیونکہ جب سے ہمارے گھر میں وہ لڑکی آئی تھی یعنی سکینہ آئی تھی، ہم نے اسے کسی چیز کی بھی کمی نہیں آنے دی تھی۔ اس کو اچھی سے اچھی شاپنگ کرائی گئی تھی اور اس پر ایک دن میں ہم لوگ ہزاروں یا لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیتے تھے۔ یہ کام میرا باپ بھی کرتا تھا اور میں بھی کرتی تھی، لہٰذا مجھے یقین تھا کہ جو عادت ہم نے اس لڑکی کو ڈال دی ہے یہ عادت ہی اس کا گھر تباہ کر کے رکھ دے گی۔
وہی کچھ ہوا، چند ہی مہینوں میں آٹے دال کا بھاؤ اسے پتہ چلنے لگ گیا، اور یہ بات اس کے مغز میں بیٹھ گئی کہ جہاں پر اسے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں روپے کا کھانے لگانے اور پہننے کو ملتا تھا، وہاں پر اب وہ ہزاروں سے نکل کر چند سو کے اندر آ گئی تھی۔ جو تنخواہ وہ فیصل لے کر کے آتا تھا اپنے ماں باپ کی ہتھیلی پہ رکھتا تھا، اور وہیں سے خرچے اخراجات کے معاملات چلتے تھے۔ کپڑا جوتی کے نظام کو لے کر کے وہ لڑکی تنگ ہو کر کے رہ گئی تھی۔